اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاریے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ پالنے والے عاقبت بخیر فرما، اسلام و مسلمین کو نصرت عطا فرما، کفار اور ظالمین کو نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ حضرت گرامی، ماہ رمضان سے نکلے ہیں اور تقریباً اب ایک کمی کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا ایک اچھا ساتھی، اچھا دوست جو ہمیں عبادت میں مدد کرتا تھا، بھوک کی حالت میں ہمارے لیے ایک عبادت کی لذت لاتا تھا، اور یہ واقعاً مومن کے لیے بڑی سعادت ہے کہ وہ کمی محسوس کرے کہ ایک ہمارا ساتھی چلا گیا۔ لوگ ہیں جن کو پرواہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ایک آیا زمانہ چلا گیا، کچھ بھوکے رہ گئے، کچھ پیاسے رہ گئے، لیکن مومنین کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ایک اچھا احساس ہوتا ہے کہ وہ محرومیت، کہ وہ رحمت چلی گئی، وہ اللہ، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے لیکن وہ خصوصی رحمت کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان تھے اور انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو رہیں گے۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی گزارنی چاہیے۔ دیکھیں حالات کیسے چل رہے ہیں، کسی کو کچھ پتہ تھا 21 لمحے کیا ہو جائے گا، کون کہاں سے کہاں چلا جائے گا، کربلا پھر زندہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کو دلوں میں زندہ کریں۔ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے جو ہمیں سکھایا ہے نا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ باقی اگر کوئی اچھی بات کہتا ہے، بتاتا ہے، برا نہیں ہے، لیکن ڈائریکشن جو ہے نا وہ اہل بیت علیہ السلام، ہدایات صرف اور صرف اہل بیت، ان کی ہم تشریح کریں، ان کو ہم ایکسپلین کریں۔ آج کے زمانے میں تو جو بہترین چیز مولا کائنات نے، اہل بیت علیہ السلام نے، ہمیں معصومین نے ہمیں سکھائی ہے، وہ یہ کہ اپنے دلوں کو نا اللہ کی یاد سے زندہ کر۔ قرآن نے بھی تو یہ بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ گھبراہٹ ہوتی ہے نا، اب کیا ہوگا، حالات کیا ہوں گے، پیٹرول ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں، جو بھی ہے ابھی آئی یہ بات۔ ذکر الہی، جب آپ ذکر الہی میں مشغول ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ تنہا نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے لیے موجود ہے۔ پھر چاہے کربلا میں عصر عاشور ہو، پھر بھی ذکر الہی سید الشہداء کو وہ اطمینان عطا کرتا ہے کہ میں یہاں اب ذبح ہو رہا ہوں، شہید ہو رہا ہوں، ہو رہے تھے نا، لیکن وہ دعا پڑھیں کہ اللہم انت متعالی المکان، پالنے والے تو کتنا عظیم ہے۔ یہ ذکر الہی کی عظمت ہے جو اللہ کے رسول نے، خاتون جنت نے تو بابا سے تحفہ لے کر دیا نا۔ کیا تحفہ لے کر دیا؟ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کہ جب بھی مشکل ہے پڑھ لیں، درود پڑھنے میں کیا جب مشکل، جب تکلیف، جب پریشانی، یہ مطلبی پن نہیں ہوتا ہے۔ مطلبی پن یہ ہوتا ہے کہ کسی پیسے والے کے اگر آپ جائیں کہ آپ کا کوئی مطلب، پھر اللہ کہتا ہے اسی سے پورا کرا لے۔ پیسے والوں کا پیسے والا، کائنات کا مالک جو کہتا ہے کہ وہاں کہاں جا رہا ہے، یہاں ہو رہا، دیکھو تمہیں کیا نہیں دیتا ہوں، صحت چاہیے مجھ سے لو، سلامتی چاہیے مجھ سے لو، عافیت چاہیے مجھ سے لو، گھر کی مشکلات حل کرنی ہے مجھ سے لو۔ ہاں میرے پاس آنے کا ایک راستہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والوں، اللہ کی پرواہ کرو اور اس کے لیے وسیلہ حاصل کرو۔ بھائی کون سا وسیلہ ہے؟ ہم تو ایک ہی جانتے ہیں، قرآن و اہل بیت علیہ السلام۔ ان سے بہتر وسیلہ، پھر بہتر کا لفظ غلط کہہ دیتا ہوں، صرف یہی وسیلہ ہیں۔ اب ان کے ذریعے سے کوئی وسیلہ بن گیا، کوئی ان کے ذریعے سے ولی اللہ بن گیا تو پھر ان کے ذریعے بن گیا، کوئی سلمان بن گیا، کوئی مقداد بن گیا، کوئی ابو ذر بن گیا، ٹھیک ہے، جو ان کے ذریعے سے وہ ہمیں قبول ہے۔ باقی ہمارے لیے سوال بن جاتا ہے، میں تمہیں جو کرنا ہے کرو، ہم تمہیں کچھ بھی
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری یاد میں رہو گے نا تو تمہارے دل کو اتنا بم گر رہا ہے. یہ اس قوم کو ہمت کہاں سے آئی؟ 20 سال میں ایران میں حوض علمیہ میں رہا ہوں نا. میں اس 8 سال کی جنگ میں سے 6 سال وہاں رہا ہوں نا. وہاں پر میں نے بمباری میں خود افتخار کرتا ہوں کہ مدرسے میں درس ہو رہا تھا آیت اللہ جوادی آملی کا، میں ان کا شاگرد رہا ہوں. اور وہاں سے بس یوں سمجھے کہ یہ گلی کے اس طرف جو یہ کافی شاپ وغیرہ ہیں وہاں پر بم گرا ہے، پورا گنبد ہلا ہے. اور پتہ چلا کہ وہاں پر میزائل گرا ہے. بیٹھے درس حاصل کر رہے تھے. ہم تربیت ہو کے آئے وہاں سے. جنگ کے میدان میں نہیں جانے دیا. اہل اعلان کہتے ہیں، وہ کہتے تھے تمہارا محاذ پاکستان ہے، وہاں جانا، وہاں تبلیغ کرنا. 22 بہمان ہوتا تھا، یوم القدس ہوتا تھا. جب وقت آیا تو آیت اللہ جوادی عاملی کے پاس گئے کہ معذرت آیت اللہ راسی کے پاس گئے کہ بمباری ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گاؤں میں چلے جاؤ یا پاکستان چلے جاؤ. کہا اگر تمہیں ہمت ہے یہیں بیٹھو، اگر ہمت نہیں ہے کچھ اور ہے چلے جاؤ، کوئی مشکل نہیں. ہم نے کہا ہمیں شہادت کے لیے تو ہم بچپن سے، بھائی میں اکیلا نہیں، ہماری پوری قوم، پوری شیعہ قوم. میں جب بھی کہوں میں تو میں نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے جو جلوس میں جا رہا ہوتا ہے، کبھی علم اٹھا رہا ہوتا ہے، کبھی ذوالجناح کو پکڑ کے چل رہا ہوتا ہے، کبھی تابوت اٹھا کے چل رہا ہوتا ہے. یاد ہے 10 محرم کا دھماکہ؟ ہاں، کوئی علم گرا، کوئی علم جھکا نہیں. یہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کی نشانیاں ہیں. تو عزیزوں، یہ زمانہ ہم نے وہاں گزارا. اگر یہ قوم ابھی بھی ڈان اخبار میں فرنٹ پیج میں چلیں، ڈان نے بھی اپنی پالیسی میں ان کا شکریہ، بلکہ میں پورے پاکستان کی پریس کی جو پالیسی اتنی پازیٹیو ہوئی ہے. اور ظاہر ہے اب بھی مظلوموں کا ساتھ نہیں دو گے تو تم خود ہی ظالم قرار دو گے. اگر امریکہ میں غلط رپورٹنگ کرنے والوں کو جوتے پڑتے تو یہاں نہیں پڑیں گے. بہرحال اس قوم نے یہ بات بتا دی ہے کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے، لیکن وہ بھروسہ ہونا امام زمانہ کے ذریعے سے ہونا چاہیے. کوئی لگی لپٹی نہیں لگا رہا، برا لگتا ہے برا لگے، جناب وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. مجھے اتنا بتا دیں، چلے میں تھوڑا سا اپنا دوسرے خطبے کو بھی یہیں ڈال دیتا ہوں اس لیے کہ ٹائم اتنا نہیں ہوا. مجھے یہ بتائیں، انشاءاللہ ہماری زندگی ہو اور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنی پیٹھ لگا کر کہیں لوگوں جس مہدی کا وعدہ ہوا تھا آ گیا ہے. تو آسٹریلیا والا کہہ کہ نہیں میرا تو پاسپورٹ آسٹریلین ہے، میں تو، آپ تو سعودی عرب سے بات، کیا عقل کی بات کر رہے ہو؟ اپنے مائنڈ کو ٹیون کرو، پڑھو اہل سنت کی کتابوں کو، پڑھو ان حدیثوں کو کہ وہاں پر کوئی باؤنڈری نہیں ہوگی کہ میں آسٹریلیا سے ہوں، میں نیوزی لینڈ سے ہوں، میں فلاں سے ہوں، اب نام نہیں لیتا. وہاں پر ایک ہی بات ہوگی، یا تم امام زمانہ کے ساتھ ہو یا نہیں ہو. ایک بار لبیک یا مہدی تو کہہ دیجئے، لبیک، بلند آواز میں ہاتھ اٹھائیے، لبیک یا مہدی، لبیک. یہ آپ کا لبیک سنا جائے گا، یہ آپ کی لبیک کی آواز پہنچی آپ کے امام زمانہ تک. وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں، ہم ان کی نظروں سے غائب نہیں ہیں. عزیزوں، اللہ کی یاد میں رہو اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارو. دیکھو تمہاری زندگی بمباری میں بم گر رہا ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں. او تکفیریوں، کس منہ سے کھڑے ہو تم؟ دیکھو اہل سنت نے بھی کتنا بڑا نعرہ لگایا ہے کہ ہم جمہوری اسلامی کے ایران کے ساتھ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بم گر رہا ہے، اپنی زخمیوں، اپنے شہیدوں کو اٹھا رہے ہیں، ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، اللہ اکبر. اب پتہ چلا کہ تکفیری کون ہے اور مسلمان کون ہے. اب پتہ چلا کہ دین انسان کو کیسا جذبہ دیتا ہے. اب پتہ چلا کربلا میں جب چراغ غل ہو گیا تھا، سنتے تھے نا، یقین نہیں آتا تھا نا. اب محسوس ہوتا، یہ کربلا والے نہیں ہیں، کربلا والوں کے پیر کی مٹی کے مٹی ہیں. پھر ہمارے لوگ ہو جاتے ہیں کربلا والے. ابے ہم بھی کربلا والے ہیں،
ہم بھی جلوس میں جاتے ہیں, ہم بھی مجلس کرتے ہیں, ہم کربلا والے ہیں, یا لیتنا کنا معکم فافوزا فوزا عظیما. کیا ہے؟ کوئی خامخواہ کے الفاظ ہیں؟ نہیں. جو مومن زیارت وارثہ پڑھ رہا ہوتا ہے دوسری زیارتیں اور پڑھیں. وقت ہے, آپ کی مدد کی ضرورت ہے, اور آپ کے زمانے کے امام دیکھ رہے ہیں کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. زیارتیں پڑھیں, امام حسین کو یاد کریں, عاشورہ کے واقعے کو یاد کریں, مجلسیں کریں, مصائب سنیں, اور امام زمانہ سے کہیں مولا اب آ جائیے. مولا اب ایک قوم نے, اگر ہمیں موقع ملے گا ہم بھی ثابت کریں گے. ایک قوم نے ثابت کر دیا. آپ 313 کی بات کر رہے تھے, مولا 313 کروڑ لوگ تیار ہو گئے ہیں. اب جذبہ اڑ گیا ہے, اب شوق پہ. اور وہ بھی جذبہ کب اٹھا؟ ماہ رمضان میں, جب اللہ کے مہمان بنے ہوئے تھے. عزیزوں, آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو بھی اس حالت میں اپنے آپ کو امام زمانہ سے اٹیچ کرنا چاہتا ہے, جو بھی اپنے آپ کو امام زمانہ کی فوج سے اٹیچ کرنا. ارے ایرانیوں کی حیثیت کیا تھی؟ برا مت مانیے گا, یہ کہاں سے نکل آیا کہ کوئی جیٹ ان کے پاس نہیں تھا؟ جو تھے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. 8 سال کی جنگ میں کیا حالت تھی. نیوی کا حال آپ نے دیکھ لیا, زمینی فوج کی ابھی ضرورت نہیں, ابھی آتا ہوں. یہ کیا ہوا؟ یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ اور میں دنیا کو کہتا ہوں ابھی سے ایران سے اپنے آرڈرز بک کرا لو انشاءاللہ. اسلحہ ایران سے بک کرا لو, اس لیے کہ آئندہ ایران جو ہے اسلحے کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن جائے گا. پتہ نہیں میری بات کہاں سے کہاں چلے گی, لیکن چلنے دیجئے, دوسرا خطبہ اس سے متصل کر دوں گا. جنگ کے زمانے میں جس پہ پابندی لگی ہوئی تھی کہ تم تیل ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہو, وہاں پر بھی انہوں نے وہ طریقہ نکالا کہ دشمن اندھا ہو گیا اور وہ تیل ایکسپورٹ کرتے تھے, لیکن وہ تیل $46 پر ایکسپورٹ کرتے تھے. اب جنگ کے زمانے میں $106, $105, $100, چلو $5 کنسیشن لے لو, لے جاؤ. اور پھر وہ جس نے حملہ کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے ہم اجازت دیتے تم ایکسپورٹ کرو. ارے تمہیں پہلے بھی اجازت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ اسلام ہے جس نے ایرانی قوم کو, لبنانی قوم کو, عراقی قوم کو, افغانی مومنین کو اور یمنیوں کو ہمت دلائی. یہ کیا ہے؟ یہ کاغذ کے ٹائیگر ہے. ٹرمپ تم یورپین یونین کہتے ہو, تم کو تو پتہ چل گیا. وہ تمہارے سارے ساتھی, تمہاری اپنی فوج کاغذ کے ٹائیگرز ہیں. دیکھ لینا کیا ہوتا ہے. عزیزوں, جب تک ہمارا اور آپ کا بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے, جب تک ہمارا نعرہ نعرہ تکبیر ہے, نعرہ رسالت ہے, نعرہ حیدری ہے, لبیک یا حسین ہے نا, زندہ رہے تو بھی کامیاب, شہید ہو گئے تو بھی کامیاب. بدبختی ان کی ہے کہ جو مر جائیں, جو زندہ رہیں تو بھی جہنم. اور تم نے اپنے شپ کے واش رومس کو خراب کیوں کر دیا تھا؟ تھک گئے تھے نا. وہ شپ کی لانڈری میں کیا ہو گیا؟ دیکھ رہے ہیں آپ روش میں فرق, دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فرق ہے دونوں روشوں میں. اس لیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہے, وہاں پر شیطان کی مرادیں ہیں, شیطان کے دوست ہیں. بہرحال میں امریکنز کو کچھ نہیں کہہ رہا, میں اس شیطانی طاقت کو کہہ رہا ہوں جو امریکہ پہ حکومت کر رہی ہے. اور کاش کوئی موومنٹ شروع ہو ان پوری دنیا کی فوجیوں کے لیے کہ یہ فوجی کسی اور کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار. امریکہ میں موومنٹ شروع ہو گئی ہے, نو کنگ موومنٹ. دیکھ لیجئے گا کیا حشر ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہر فوجی یہ کہتا ہے, میرا پاک فوجی بھی یہ کہتا ہے, مجھے میری سرزمین کے لیے اگر تم کہو گے تو میں ہندوستان کو تہس نہس کر دوں گا, کوئی اور دشمن میرے ملک پہ حملہ کرے گا تہس نہس کر دوں گا, لیکن مجھے کسی اور کے لیے لڑاؤ اور میری جان جائے اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میں اللہ اور رسول, اور وہ بھی ان کے لیے لڑاؤ. آ گئی بات. اللہ نے دوسرے خطبے کو پہلے میں شروع کروا دیا, میں نہیں جانتا. میں ان کے لیے لڑوں کہ جو یہودیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. میری غیرت تو یہ اجازت نہیں دیتی ہے. میں ان کے لیے لڑوں کہ جو ہنود کے لیے. ارے اسی ہندوستان سے تو تم لڑ کے آئے جس کا مودی یہودیوں کے ساتھ جنگ سے 3 دن پہلے جا کے کیا چائے پینے گیا تھا وہاں پر. You have to think over it, sir.
یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. یہ نہیں کہ بھئی قرارداد ہو گئی ہے تو بس ہم مجبور ہیں. قرارداد ہو گئی ہے تو آپ کو سوچنا ہے کہ مودی کے پیٹھ پہ کھڑے ہو کے جو فوج لڑ رہی ہے، مودی پیٹھ پہ کھڑے فوج لڑ رہی ہے، اس فوج کا ساتھ دیں گے؟ یہودیوں جنہوں نے لاکھ فلسطینیوں کو ذبح، ابھی وہ بچے کی تصویر میں نے اپنے اسٹیٹس پہ لگائی ہے، آپ کو بھی لگانی چاہیے، کہ جس کے باپ کو اگلانے کے لیے اس کو سگریٹیں لگائی گئی. یہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ؟ ایک آپ شیم نہیں لکھتے اس پہ؟ میری پاک فوج ہے، اور میری پاک فوج، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، میری پاک سرزمین کے لیے کھڑا ہوں. لیکن میں ہنود اور یہود کے لیے میری پاک فوج جائے، میں تو پاک فوج کی غیرت کو یہ نہیں سمجھتا ہوں. مجھے یقین بھی ہے، ابھی تک قائد محترم نے فرمایا نا کہ ابھی تک کی پاکستان کی پالیسی بہترین رہی ہے، آگے کا نہیں پتا. اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ اللہ نے معاف کیا ان لوگوں کو جنہوں نے بیعت رضوان میں حضور اکرم کے ساتھ بیعت کی اور حضور اکرم کا ساتھ دیا، بات کا کیا پتہ ہے؟ ملاک موت ہے. اگر اہل بیت کی محبت پر، اسلام پر موت آئی تو موت آئی. میرے پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے موت آئی تو شہادت کی موت ہے، اور بالکل ہے. اس میں کوئی پاکستانی فوجی ہو، غیر فوجی ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں. پالنے والے ہماری مدد فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمیں اہل بیت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اقتصادی مشکلات کو آسان فرما، اس دنیا کو جہنم بننے سے بچا لے. میرے آقا، میرے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ایران اور مسلمین کو نصرت عطا فرما، یہود و ہنود کو نابود فرما، اور ہمیں بھی مظلومین کی حمایت کی توفیق عطا فرما. ہمارے ماہ رمضان کو قبول فرما، پالنے والے زمانے کے امام کی مدد کی نصرت کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہماری عاقبت بخیر فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق اللہ العلی العظیم. شوال یوم انہدام جنت البقیع ہم نہیں بلا سکتے، جس طرح ہم فلسطین کو نہیں بلا رہے اس طرح جنت البقیع کو نہیں بلائیں گے. اور جس کے دماغ میں خناس ہے کہ ہم مثلا بعض مقدس مقامات کو قبول نہیں کرتے، شرم کرو، مکہ بھی ہمارا ہے، مدینہ بھی ہمارا ہے. بیت المقدس کے لیے تو جمہوریہ اسلامی ایران نے اپنی سب چیز قربان کر دی. کربلا تو ہماری جان ہے، نجف ہمارا ایمان ہے، مشہد ہمارے دل کی آرزو ہے. اب یہاں سے باہر نکل کے کسی کو کہیں تمہیں مکہ لے جا رہے ہیں، کوئی ایک مائی کا لال کہے گا نہیں مکہ نہیں جائیں گے. ارے ہر کوئی جائے گا. مدینہ، جنت البقیع، یہ سب ہماری مقدس جگہ ہیں. ہم مل کر کیوں اس کی حفاظت نہیں کرتے؟ مسلمانوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں کہتے ہو ہم مکہ اور مدینہ کی حفاظت کریں گے، تم کیوں کرو گے؟ ہم کریں گے. ہم کسی حکومت کی حفاظت کی بات نہیں کرتے. یہ ساری مقدس جگہیں ہیں، ہمیں ان سے پیار بھی ہے، ہمیں ان سے عشق بھی ہے. ہم اس پہ، تم ہمیں موقع تو دو، تم امتحان تو لے کر دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ان ساری مقدس جگہوں کے لیے ہمارے لوگوں نے قربانی دی ہیں. میں یہاں پر وہ بات نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اور ہر مقدس مقام کے لیے کم از کم میں مکتب جعفریہ کے لوگوں کی طرف سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ قربانی دینے کے لیے لبیک اذن گرامی. یہ دیکھیے اس غیور قوم کی تصویر کہ جس کی مائیں بہنیں بیٹیاں بوڑھے جوان، خود یہ ڈون لکھ رہا ہے، اللہ اس کو زیادہ خیر دے اور ہمیشہ ایک بہتر پالیسی انشاءاللہ آئندہ بھی دے. کہ بمباری ہو رہی ہے، لوگ لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں، یہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی یاد ہے. اہل بیت نے ان کو ایسا بنا دیا ہے کہ اب وہ اللہ کی یاد میں بمباری نہیں دیکھتے. یہ ہے ہمارے دنیا کے شیطانی سیاست دانوں کی حرکتیں. لبنان 10 لاکھ لوگوں کو
در بدر کر دیا گیا. اس کے بعد ایران کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں. خلیج کی بھی جو حالت ہوئی ہے وہ انہی بدبختوں کی وجہ سے ہوئی ہے نا. اگر ہماری خلیج کی ریاستوں میں یہ شیطانی طاقتیں اپنے شیطانی حربے استعمال نہ کرتی تو آج دیکھیں قطر نے کہہ دیا نا ہم سائڈ پہ ہیں. ویری گڈ. مجھے نہیں معلوم آگے کون کون سے ملک عقل کے ناخن لیتے ہیں. ہمیں خلیج کے مسلمانوں سے کیا مشکل ہے؟ پچھلے سال بھی تو حملے ہوئے تھے نا, کیوں نہیں مارے؟ اس لیے کہ خلیجی ریاستیں ڈائریکٹ انوالو نہیں تھی. میں خلیجی ریاست کو 10 بستہ عرض کرتا ہوں, آؤ ہم اور تم مل کر خانہ کعبہ کی حفاظت کریں, مدینہ کی حفاظت کریں, کربلا کی حفاظت کریں. میں تو حتیٰ کہتا ہوں بحرین میں زیارتیں ہیں ان کی بھی حفاظت کریں. ہمیں یہود و ہنود سے کیا کام ہے؟ لیکن کیا کروں, میری آواز جہاں تک پہنچ, کم از کم میں قیامت میں کہہ تو سکوں گا کہ مجھے جو 15-20 منٹ ملتے تھے میں نے اپنا وظیفہ پورا کیا ہے. عزیزوں, یہ بات میں نے پہلے خطبے میں کہہ دی, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ایک یونیورسل عقیدہ ہے جس کو نہ صرف مسلمان مانتے ہیں بلکہ بہت سی غیر مسلمان ادیان اسے قبول کرتے ہیں اور اس کے منتظر بھی ہیں. اور یہ شیطانی طاقت تو اینٹی کرائسٹ کے لیے سارا کچھ کر رہی ہے. یہ عجیب بات ہے, وہ اپنی جنگ کو مذہبی جنگ کہیں. جتنے قرآن یہاں پڑھے ان کی قسم کھا کے کہتا ہوں امریکہ کے ذمہ داروں نے بھی یہ کہا ہے, اور وہ زائونسٹ, پھر میں کہتا ہوں یہودیوں کو زائونزم سے الگ سمجھے. جوڈائزم از سیپریٹ اینڈ زائونزم از سیپریٹ. ابھی میرے پاس منٹ کم ہے, تھوڑا ٹائم لگ جائے گا تو آپ آج اثر پرائیویٹ اکیلے پڑھ کے چلے جائے گا, لیکن میری بات اہم ہے. میں صرف یہ بات کرنے آیا ہوں اور پھر نکلنا ہے مجھے واپس, میری ذمہ داریاں. عزیزان گرامی, یہ بات یاد رکھیے کہ اگر وہ, میں نے ان تمام قرآن مجید اور اس علم کی پاک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اگر وہ اپنی جنگ کو مذہبی جنگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایران میں ایک چراغ جلانا ہے تاکہ وہ آ جائیں جن کا وہ انتظار کرتے ہیں, ارے تمہارا وہ آئے گا تو کیا ہوگا, ہمارے وہ آئیں گے تب دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا ہے. لبیک مہدی, لبیک مہدی, لبیک. ہمارا تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے, کچھ ملا مولویوں نے کہا ہے وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ. ابھی کسی سے کہیں کسی نے بات کی تھی کہ بھئی یہ شہید ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں. بولے ہمارا اس سے کیا تعلق, پر وہ ہمیں مارے تو ہاں مارے تو گردن نیچے کر. تم نے کیا حوضے میں جھک ماری ہے, تم نے کیا قرآن پڑھا ہے, تم نے کیا حدیثیں پڑھی ہیں جو تم کہتے ہو کہ نہیں ہمیں یہ روڈ پہ مظاہرے نہیں کریں. روڈ بند کرتے ہیں تو لوگوں کے راستے بند ہو جاتے. اچھا ہم روڈ بند کریں تو لوگوں کو مشکل ہوتی ہے, اور یہ سیاسی پارٹیاں جو اتنے راستے بند کرتے ہیں وہاں کچھ نہیں ہوتا. تمہیں ہمارے مظاہروں سے پرابلم ہے؟ مظاہرہ ہمارا حق ہے, اور حکومت بھی کان کھول کر سن لے. ہم مظاہرے, ہاں پرامن مظاہرے کرنے کا حق رکھتے ہیں, اور جب ضرورت ہوگی ہم پرامن مظاہرے کریں گے. تم NOC او یوم القدس کے دن شام کو مجھے ایک شام کو پہلے فون آیا, یہ مظاہرے نہیں کر سکتے آپ. میں نے کہا آپ 200 جوانوں کو گرا دینا, ہم 200 لاشیں اٹھا لیں گے. اب تو ہم یوم القدس ضرور ضرور کریں گے. پھر اوپر سے فون آیا, مولانا آپ نے ایسی بات کیوں کہہ دی؟ میں نے کہا جب آپ کے نیچے کے لوگ شرارت کریں گے تو پھر ہم بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار. ابھی تو میرا سوال باقی ہے, آج تو میں ٹائم لوں گا, آپ اٹھ کے چلے جائیں, آئی ڈونٹ کیئر. یہاں سے ابھی مثال دے رہا ہوں, کرنا نہیں. میرے ساتھ 15 لوگ روڈ پہ چلتے چلتے عبداللہ شاہ غازی تک پہنچے رحمۃ اللہ علیہ. ISI موو کرے گی, MI موو کرے گی, IB موو کرے گی, CTD موو کرے گی. یہ سب ہمارے حفاظت کے لیے. ابھی ہم ان کے خلاف کچھ بات نہیں کر رہے, اور وہاں پر پولیس بھی آ جائے گی, فلاں بھی آ جائے گا, فلاں بھی آ جائے گا. کیا ہوا ہے, کیوں نکلے ہیں, ٹھہر جائیے. اور میرے جوان جذبات میں, جوش میں, چاہے وہ گلگت میں تھے, چاہے وہ اسکردو میں تھے, چاہے وہ عباس ٹاؤن کے تھے, چاہے جعفر طیار کے تھے, چاہے جہاں جہاں کے بھی تھے,
وہاں سے نکلے ہیں. میں نہیں کہتا 5,000 نکلے، میں کہتا ہوں 50 نکلے، اگرچہ یہ غلط ہے، کم از کم 500 ایک جگہ سے نکلے. بھائی جوش ہے، محبت ہے، یہ روحانیت اور رہبر معظم سے ہمارا عقیدہ ہے، عقیدت ہے، اس میں باؤنڈریز کی کیا بات ہے؟ تمہارے کان پہ جو بھی نہیں رنگے. تم نے سحری میں کیا کھایا تھا کہ لوگ وہاں تک پہنچ گئے جہاں تک تم نے ایک آنسو گیس نہیں ماری، تم نے ایک ربر بلٹ نہیں چلائی، تم نے ایک واٹر کینن نہیں چلایا، اور اس کے بعد ڈائریکٹ میرے جوانوں پہ کی شہادتیں ہوئیں. کیا ہم بھول جائیں گے؟ چاہے وہ گلگت میں ہوا، چاہے اسکردو میں ہوا. اور اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ گولیاں پہلے چلی یا چیزوں کو پہلے جلایا گیا ہے. عزیزان گرامی، میرا سوال بنتا ہے، محترمہ بے نظیر کا واقعہ ہوا، کیا نہیں جلا؟ وی آر ناٹ سیئنگ، صرف مثال دے رہا ہوں. مجھے آپ بتا دیں کتنے ہزار 780 کی FIR کٹی ہیں. آئی ریپیٹ، بڑے بڑے واقعات ہوئے، جب حضور اکرم کی شان میں توہین ہوئی، کتنی چیزیں جلیں، کتنی، میں نہیں کہتا کاٹنی چاہیے تھی، نہیں، لیکن میرے رہبر کی شہادت پہ اگر میرا جوان جذبات میں نکلا ہے، بھائی ان کو نہیں پکڑو نا. مولانا سلمان نقوی فرماتے ہیں، لاہور میں کھڑا تھا، ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا، اور کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک چھوٹی گاڑی سے خاص لوگ اترے. ان میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، کمیشن بناؤ اور مولانا سلمان کو بلاؤ، دوسروں کو بلاؤ. وہ کون تھے جو پیٹرول بم لے کر آئے تھے، اور جس کے بعد اس معاملے میں پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مثبت رول ادا کیا. اس کے بعد جو وہاں پر ہونے جا رہا تھا اور رکوایا گیا، یہ ان نون ہاتھ اگر آ جاتے ہیں تو اس میں میرے جوان کا کیا قصور ہے؟ وہ ڈاکیومنٹس کے دفاتر بے نظیر صاحبہ کے واقعے پر کس نے جلائے تھے کہ آج M9 کے ڈاکیومنٹس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے؟ آپ کا یہ خادم چھوٹی چھوٹی باتیں نظر میں رکھتا ہے. حکومت ہوش کے ناخن لے، مسلمانوں کو نہ للکارے، ہمارے جوانوں کو جنہوں نے اسٹریٹ فائر کر کے شہید کیا ہے ان کا احتساب کرے. ہم بھی احتساب کرنے کا طریقہ جانتے ہیں، لیکن قائد ملت جعفریہ نے فرمایا اگر ہم نے 100 لاشوں پر صبر کیا ہے تو آج مسلمان پاکستان میں ایک مٹھی ہو کر کہہ رہے ہیں نا کہ ایران مظلوم ہے. اور میرا سلام اہل سنت کے ان علماء پر جنہوں نے کہا کہ ایران پر اس لیے حملہ نہیں کیا گیا کہ وہ شیعہ ہیں، ایران پہ اس لیے حملہ کیا گیا کہ وہ مسلمان ہے اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں کھڑے رہے. ایران کو سزا اسی کی مل رہی ہے نا کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں کھڑے رہے، اور انہوں نے ایسا سسٹم بنایا کہ اسرائیل کی ناک میں دم کر دیا. باتیں بہت ہیں. شیعوں، مکتب جعفریہ والوں، اس افطاری کے وقت بند کمرے میں توہین ہوئی نہیں ہوئی اس پہ بھی ایک تحقیقات کرا لو. لیکن جو وی لاگرز نے کھلے عام شیعہ علماء کی توہین کی، اس پہ تم چپ کیوں ہو؟ آپ کو اب سمجھ آئی؟ میں سے بھی ایک چھوٹا سا نقطہ نکالا ہے. پہلے تو سوال یہ کہ 2 دن بعد توہین کا احساس کیوں ہوا؟ اسی افطاری میں کیوں نہیں نکل گیا؟ اسی کھانے میں کیوں نہیں نکل گیا؟ میں تو اپنے جا کے، یعنی لوگ اپنی باتیں کر رہے تھے اور صاحب کھڑے تھے سن رہے تھے. سپوز نکل جانا چاہیے تھا، اسی وقت ناراضگی کا اعلان کرنا چاہیے تھا، اس رات کو کر لیتے، اگلے دن کر لیتے. 2 دن بعد کیا ہوا اس پر آپ غور کیجئے گا. لیکن میں یہ سوال تو کرنے کا حق رکھتا ہوں. علامہ افتخار نقوی تو محترم شخصیت ہے، مفتی کفایت حسین تو محترم شخصیت ہیں، باقی 15-16 شخصیات محترم وہاں پر ہیں. ان کو تم نے درباری ملا کہا اور شیعہ قوم خاموش رہی. تم نے اپنے ایجنڈے کی خاطر سب کچھ چلایا اور شیعہ قوم خاموش رہی. مگر مجھے یہ بتاؤ کہ جب ان وی لاگرز نے
آپ کے جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، مت پڑھیے میرے پیچھے نماز، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جن محترم علماء کے بھی، اب میں اور نام نہیں لیتا خامخواہ ان کے لیے کوئی وہ، ان کی بھائی انہوں نے یہی کہا نا کہ یہ بوٹ پالشیے گئے، یہ تلوے چاٹنے والے گئے، یہ درباری ملا گئے، آپ کی قوم کی نمائندگی گئی تھی، صحیح گئی غلط گئی، علماء بیٹھ کے فیصلہ کریں، میں تیار ہوں علماء کے اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے، لیکن وی لاگرز نے اس سے پہلے شیعہ قوم کے کون سے مسئلے حل کیے ہیں؟ تم نے ہمارے عاشورہ کے دھماکے پر کیا کہا ہے؟ تم نے ہمارے گلستان کے شہداء کے گلے کاٹے گئے اس پہ کیا کہا؟ تم نے ہمارے کوئٹہ کے 11 دن کے جنازے پڑے رہے، تم نے کیا کہا؟ اس وقت تو تم کو کچھ نہیں سوچا، شیعہ قوم کے علماء کی توہین ہوئی ہے، اور اب تم اٹھ کے نکل آئے ہو. I know what is your agenda and I know what line you are following. اور تم لوگوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے شاید کوئی جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس جیل میں بیٹھے ہوئے کے حامیوں سے کہوں گا ان لوگوں سے نجات حاصل کرو اور راستہ نکالو تاکہ تمہارا لیڈر بھی میدان میں آئے. ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جب یہ 2 نمبریوں کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اندر ہی رہے. اور آج میرے اس کے بعد میرا جو حشر ہوتا ہے ہو جائے. ویسے بھی کتنے، میں تو ابھی رہبر کی زندگی سے دیکھ چکا ہوں کہ رہبر نے جس طرح سے قدم اٹھائے اور شہادت کے لیے آگے گئے. مجھے کوئی گھڑی نہ دکھائے اور دکھا بھی نہیں رہا ہے، میں صرف کہنا چاہتا ہوں رہبر کی شہادت کو دیکھ کر اب دل چاہتا ہے کاش کوئی موقع آئے اور میں بھی چل کر جاؤں اور میری شہادت ہو جائے. میری شہادت تو ویسی ہو جیسا آیت اللہ حکیم کی شہادت ہوئی کہ جمعہ کا خطبہ پڑھا، باہر نکلے اور ایک دھماکے میں پرچے اڑ گئے. مت ڈراؤ، مت ڈراؤ. شیعہ قوم کے علماء غیرت مند علماء ہیں. شیعہ قوم کے علماء نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں. اگر کوئی ہے تو وہ شیعہ قوم کا عالم نہیں ہے. اور میں اس بات کو واضح کر دوں کہ میرے مکتب کے مسائل میرے مکتب کے لوگ حل کریں گے، میرے مکتب کے بزرگان حل کریں گے. آپ اپنا ایجنڈا لے کر ہمارے طرف نہ آئیں. عزیزوں سن لیجئے میری بات، آئندہ 48 گھنٹے بہت زیادہ حساس ہیں. نہ کوئی میں آپ کو غیب کی خبر دے رہا ہوں، نہ کوئی میں آپ کو ڈرا رہا ہوں. آئندہ 48 گھنٹوں میں ممکن ہے ایران پر شیطان اپنے فوجی بھیجے. 48 گھنٹوں کے اندر بہت زیادہ امکان ہے ایران پر کوئی زمینی طریقے سے فوج اتاری جائے اور خرق آئیلینڈ پر قبضہ کیا جائے. مقدر میں کیا لکھا ہے میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہم آج بھی مظلوموں کی حمایت اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اور میں اس مسجد سے شیعہ قوم کی طرف سے ایک نعرہ لگواتا ہوں، اور اس نعرے کا جواب جس کا دل چاہے ہاتھ اٹھا کے دے، جس کا دل نہ چاہے ہاتھ اٹھا کے نہ دے. مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، 3 مرتبہ مرد آباد، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد، مرد آباد مرد آباد، مرد آباد مرد آباد، مرد آباد. میں اس بات کو واضح کر دوں کہ یہ صرف شیعہ قوم کی آواز نہیں ہے. اگر کوئی مشترک ریلی شیعہ اور سنیوں کی نکلے گی تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے. آپ نے دیکھا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا کیا، بہترین بیان دیا. دوسرے علماء نے، دوسرے مفتی کیا کہتے ہیں، دوسرے مفتی حضرات نے بھی بہت اچھا بیان دیا. کیوں؟ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اگر 48 گھنٹوں میں یہ فوج ایران کی زمین پر اترتی ہے اور انشاءاللہ امام زمانہ کی مدد سے جمہوری اسلامی ایران 48 آورز سے صرف 72 آورز مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو کامیابی اسلام کی ہو جائے گی. لبیک لبیک غدار، ہاتھ اٹھا کے غدار. جو اسرائیل کا یار ہے وہ کیا؟ جو مودی کا یار ہے
دار ہے. یہ مسجد بقیت اللہ نہیں ہے، پورے پاکستانی قوم کا یہ نعرہ ہے. اگر 48 گھنٹے سے 72 گھنٹوں میں انشاءاللہ مقابلہ کر کے ان کو روک لیا تو یاد رکھیے پوری انسانیت آزاد ہو جائے گی. خوشی کی خبر ہے یا نہیں؟ ورنہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہم تسلیم ہیں. تاریخ لکھے گی، مجھے معلوم ہے ٹائم نکلا ہے لیکن سن لیجئے، تاریخ یہ بات لکھے گی. کچھ چیزیں ہیں چھوڑ دیتا ہوں کہ کربلا میں کس نے شب عاشور چراغ بند ہونے کے بعد جب چراغ جلایا گیا تو کہا اے حسین ابن علی ہمیں 70 مرتبہ کاٹ کے مار دیا جائے پھر بھی زندہ کیا جائے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تاریخ نے آج لکھا ہے کہ کس نے 6 مہینے کے بچے پر تیر چلایا ہے. ٹھہر جائیے، تاریخ نے لکھا ہے کس نے حسین ابن علی کے گلے پہ نہیں، پیچھے سے، کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا. تاریخ نے لکھا ہے کہ کس نے کہا میرا پہلا تیر میں نے چلایا ہے. تاریخ نے کربلا کی ہر چیز کو لکھا ہے. تو تاریخ کی عادت ہے ہر چیز لکھتی ہے. اے میرے پاکستان کے لیڈروں، اگر کربلا کی تاریخ لکھی گئی ہے تو کربلا 2026 کی بھی تاریخ لکھی جائے گی. اور لکھا جائے گا تم کہاں کھڑے تھے، تم کیا کر رہے تھے، تم کس کا ساتھ دے رہے تھے، تم کس کو دھوکا. ہاں، اور اگر تمہیں قبر میں جانے کا ڈر نہیں ہے، اگر تم کو اللہ کو جواب دینے کا ڈر نہیں ہے، سو بسم اللہ. لیکن اگر تم کو ڈر ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا. پچھلے جمعے میں نے کہہ دیا مجھے تو زمانے کے امام کی آمد نظر آ رہی ہے. اس وقت تم کہاں کھڑے ہو، امام مہدی کہاں کھڑے ہوں گے. میری باتیں آپ تک پہنچ گئیں. اب میں زندہ رہوں نہ رہوں مجھے اس کی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ امانت دینے کے لیے میں دوڑتا آیا ہوں. اب اس کے بعد میرے لیے تم جو چاہو کرو. سوشل میڈیا آزاد ہے، تم نے پہلے بھی میرے خلاف بہت کچھ کیا، اب بھی کرنا چاہو کرو. تاریخ لکھے گی کہ میثمی نے حق ادا کیا، قوم کا پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا. آپ لوگ ان ویلاگرز کا اگر حساب نہیں لیں گے تو قیامت میں میں تو ضرور لکھ لوں گا کہ جو علماء، جو ذاکرین، جو خطباء قوم کو ہدایت دے رہے ہیں، قوم کو آگے لا رہے ہیں، ان کے خلاف تم نے بدتمیزی کی ہے اور تم کو اس کا جواب دینا پڑے گا. میئر صاحب، ایک اپنی بات بھی کر لوں. 72 گھنٹے کنٹینیوس بارش ہوئی. آپ کہیں گے مولانا کہاں ہوئی؟ 72 منٹ نہیں ہوئی ہے. If I am wrong, correct me. میں کوئی معصوم تو نہیں. میں اس وقت جہاز میں تھا جب یہ سب ہو رہا تھا، اللہ نے بچایا. اس جہاز کا بھی میں نے حال دیکھا پہلی بار. 72 منٹ بارش نہیں ہوئی ہے اور تمہارے دعوے سب دھرے کے دھرے رہ گئے. آؤ میں تم کو بتاتا ہوں میرے PCHS کا کیا حال ہے، میرے کھارزر کا کیا حال ہے، میرے سولجر بازار، میرے لیاری، پورے کراچی کا حال تم کو بتاتا ہوں. اگر نہیں کر سکتے تو دعوے تو نہ کرو. تمہارے سے پہلے والے اچھے تھے، نہ کام کرتے تھے نہ دعوے کرتے تھے. بس کرو، اس سے زیادہ میری قوم کا امتحان مت لو. ورنہ جو کچھ قوم کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے، میں قوم کو نصیحت کروں گا ایسا کوئی کام نہ کریں. یہ نہیں کرتے ہیں چھوڑ دیجیے، آپ اپنی مدد آپ کیجیے. لیکن بدلہ لینے والی بات بالکل بھی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. اور شریعت کسی کے بلب کو، کسی کے پتے کو، کسی کی اینٹ کو توڑنے کی کوئی اجازت نہیں دیتی ہے. پالنے والے ہماری مدد فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، اسلام و مسلمین کو نصرت عطا فرما، رہبر معظم زید مجتبیٰ کی حمایت فرما، کفر و نفاق کو ذلیل و رسوا کر دے، انسانیت کو متحد ہو کر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا، اقتصادی مسائل کو حل فرما، میرے حکمرانوں کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عزت کی موت عطا فرما، ہمیں اہل بیت کے پرچم کے ساتھ موت عطا فرما. پالنے والے جاں مومنین ان کی جان
جان مال آبرو کی حفاظت فرما، پالنے والے شیطانی طاقتوں کو نابود فرما، عاقبت بخیر فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح انشاءاللہ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔